मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। आगे फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, वसीयत कर दी है हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। वसीयत का लफ्ज बहुत सख्त लफ्ज है। ये नहीं फरमाया कि हमने हुक्म दिया है इंसान को ये करे। जहां भी बात आई ना कुरान में नमाज की, ज़कात की, रोजे की, हुक्म की बात आई है, ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो। लेकिन जहां वालिदैन की बात आई तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये नहीं मैं कह रहा कि हुक्म दे रहा हूं, मैं वसीयत कर रहा हूं। वसीयत किसे कहते हैं पता है? मरते हुए जो हम कह के जाते हैं। भाई जब हम दुनिया से जा रहे होते हैं उस वक्त जो वर्डिंग होती है, जो बातें कह के जाते हैं, वो बातें क्या कहलाती हैं? भाई मेरे अब्बा ने ये वसीयत की थी तो मैं इसको किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकता। तो वसीयत की जाती है उस हुक्म की जो आपकी नजर में बहुत अहमियत का हम, क्योंकि मरते हुए आप इधर उधर की बातें नहीं करोगे। अब आप दुनिया से जा रहे हो, डॉक्टर ने कह दिया आपके पास 3 मिनट का टाइम है, या आप फांसी के फंदे पे जा रहे हो, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है ना, क्या हो गया भाई? आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि बताएं मरने से पहले क्या चाहते हैं। तो आप छोटी मोटी बातें नहीं करोगी, यार मैं ये चाहता हूं कि ऐसा है कि सुबह मेरी जो बड़ी बच्ची है उसको नाश्ते में 2 पराठे खिला देना वहां से लाके, और वो है ना उस बेचारे ने कई दिनों से बर्गर नहीं खाया, मेरा वो मंजला बेटा, उसको कल जरूर बर्गर खिला देना। और हाँ ऐसा करना, वो गाड़ी में गलत पार्क करके आ गया था, उसको सही जगह पार्क कर देना। तो लोग कहेंगे मौत के खौफ से इसका दिमाग क्या हो गया है, ये बावला हो गया, खराब हो गया। इस मौके पर तो सिलेक्टेड बातें की जाएंगी, टाइम कम है, बहुत ही अहमियत जिस हुक्म की होगी आप वो हुक्म उस वक्त अपने लवाहिकीन के सामने बोलो ना पेश करोगे, जिसको हर कीमत पे मनवाना चाहते हो आप कि ये तो करना ही करना है। और फिर लोग उसको अहमियत से भी लेते हैं, भाई ये तो मेरे बाप की वसीयत है यार, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं, ये तो मेरे अब्बा ने कहकर गए थे मुझे। तो अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया वसीयत, हालांकि अल्लाह पे मौत नहीं आती, ये बताने के लिए कि मरता हुआ जितनी ताकीद से कोई हुक्म देता है उतनी ताकीद से मैं तुम्हें, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकीद से। क्यों? अरबी में वसीयत के लिए वस्सा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, औसा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वस्सा में तशदीद ताकीद के लिए है कि बहुत ज्यादा ताकीद से तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। बहुत अहम हुक्म है, बहुत अहम हुक्म। एक जगह फरमाया कज़ा रब्बु का, तेरे रब का फैसला है ये कब इस्तेमाल होता है? जब अदालत में जज कोई हुक्म सादिर करता है तो वो आम अहकाम की तरह हुक्म नहीं होता, वो फैसला होता है जिसके पीछे वापस होने का कोई रास्ता आपके पास। जज कहते हैं ना फैसला महफूज है, वो फैसला अनाउंस कर दिया जाता है, बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने वालिदैन के लिए कज़ा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया और वसीयत का लफ्ज भी, बता दिया कि ये हुक्म आम अहकाम की तरह बोलो भाई नहीं है। इसलिए भाई अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं नौजवानों को, जो मर्द हैं उनको भी, जो नौजवान लड़कियां हैं उनको भी, अपनी मां और अपने बाप के सामने जबान मत चलाया करो, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत तो होगी तबाह। बहुत कंट्रोल करो, बर्दाश्त करना सीखो, बर्दाश्त करना, अल्लाह नवाजेगा तुम्हें। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। वही कंपनी में जब बॉस झाड़ पिलाएगा ना बर्दाश्त करेंगे, जॉब से ना निकाल दे। वही बूढ़ा बाप जब झाड़ पिलाएगा तो बर्दाश्त ही नहीं होता इनसे कि यार ये हर वक्त सुनाते रहते हैं, हर वक्त सुनाते रहते हैं। इतनी ताकीद है वालिदैन की। मैं ये नहीं कह रहा कि वालिदैन जुल्म नहीं करते, बास बहुत जालिम भी होते हैं और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक औलाद को परेशान करते हैं। ऐसे मौके पे जितना बर्दाश्त कर सकते हो करो, पिच जाओ उनके सामने, नहीं होके दे रहा तो अलग हो जाओ। जबान दराजी और तू मैं से बेहतर है क्या करो भाई, अलग हो जाओ और फिर उनका हाल अहवाल पूछते रहो, माली इमदाद करते रहो, उनके लिए दुआ करते रहो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा बाज दफा, सब नहीं, 1000 में कोई 1-2 ऐसे वालिदैन होते हैं जो बाज दफा औलाद को वाकई सताते हैं।
واقعی وہ تنگ کر دیتے ہیں, بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ایسی ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے تو میں کہتا ہوں بھائی کیا کرو, الگ رہو, اور پھر ان کے لیے دعائیں پھر بھی کرتے رہو, کیونکہ ان کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے بہت بڑا حق, جب اللہ نے بنا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے. اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, بیماری میں ان کو نہ پوچھنا, بیمار چھوڑ کے چلے جا کے کوئی ملازم رکھ لیتے ہیں ماسی, اور خود بھول گئے ان کو. ماسی کو پیسے دے دیں گے, وہ خود سارے پیمپر شیمپر خود ہی چینج کر دے گی ماں کے, اور یہ ابا کے لیے بھی ایک ملازم رکھا, خود بالکل بھول گئے. یہ بھی غلط ہے بھائی. ابا کی گندگی صاف کیا کرو خود. اگر فالج ہو گیا ہے, قوم میں چلے گئے, اللہ نہ کرے لقوہ ہو گیا, ان کو خود اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کے نہلاؤ دھلاؤ, یہ خدمت کرو. بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی خدمت. اللہ بہت نوازے گا, آخرت میں نہیں دنیا میں بھی نوازے گا, آخرت تو بعد میں ہے. مسلمان معاشرے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ابا کے لیے دوسرا کوئی بندہ رکھا جائے. یہ تو اس دور کی یہ جہالت ہے اور سفاکیت ہے. ہاں آپ سے مشکل ہو رہی ہے, ایک آدمی سے سنبھالا نہیں جا رہا, پھر ملازم رکھ لیا, وہ ایک الگ بات ہے. جان چھڑانے کے لیے ملازم رکھنا کہ یار پیسے دے دوں گا وہ کر لیا کرے گا, یہ ظلم ہے باپ کے ساتھ, یہ ظلم ہے ماں کے ساتھ. پہلے اس کا تصور نہیں تھا معاشرے میں. اپنا بڑھاپا سوچو, تمہارے اوپر بھی تو یہ سب کچھ آئے گا نا. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں 15 سال سے باپ کوما میں گیا ہوا ہے, لیکن بیٹے اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹے اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کے قضائے حاجت, اس کے بستر پہ ہی سب واش کرتے ہیں, دھوتے ہیں, پیمپر چینج کرتے ہیں. ایسے بیٹے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن مغربی کلچر آہستہ آہستہ ہمارے ہاں آ رہا ہے, اور اس کی وجہ بھی والدین ہے. والدین اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے. انہوں نے ساری زندگی ان کو فزکس کیمسٹری میں لگا کے رکھا ہے, اور فزکس میں والدین کے حقوق کہیں بھی نہیں پڑھائے جاتے. میڈیکل سائنس میں یہ تو بتایا جاتا ہے بچے کی پیدائش کا پروسیس کیا ہوتا ہے, لیکن باپ اور ماں کا بچے پر کتنا بڑا احسان ہے. میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی چیپٹر بولو نا بھائی ہے کیا, کہیں پڑھایا جاتا ہے؟ آئیے اب والدین کے حقوق پر پروفیسر صاحب آ کے خطاب کریں گے. جب چیپٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کو کیا پتا کہ باپ کا کیا حق, ماں کا کیا حق. اگر کوئی ڈاکٹر والدین کے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس لیے کہ مسلمان ہے, اس لیے کہ مسلمان کلچر میں پیدا ہوا. میڈیکل سائنس نے اس کو یہ چیز نہیں سکھائی. کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ میں اس نے پڑھا ہی نہیں کہ تمیز سے بات کیا ہوتی ہے, تو کیسے تمیز سے بات کرے گا بھائی لوگوں سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تمیز تو مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے, بزرگوں کے یہاں سکھائی جاتی ہے. اب بچے ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بن گیا مگر ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر تھا ہی نہیں, تو کیسے بات کرے گا؟ آپ کو اگر تمیز سکھانی تھی اس کے لیے تبلیغ میں بھیجتے آپ اس کو. کچھ اللہ کی راہ میں پسینہ بہاتا, اللہ کی راہ میں جوتے کھاتا, اللہ کی راہ میں ٹینشن اٹھاتا, تو اس کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوتی, والدین کے فضائل سنتا, اللہ رسول کی احکام کی اہمیت دل میں پیدا ہوئی ہوتی, اہل اللہ کے پاس جا کے بیٹھتا, بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرتا. تو جب سفید ریش بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرنے کی عادت پڑے گی تو باپ کا احترام بھی دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سارا دن بیٹھ کے بزرگوں کو بگالیاں دیتا رہے گا تو ایک دن اپنے ابا کو بھی کیا کرے گا؟ گھر سے نکال دے گا باہر. تو ادب تمیز میں مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, طلبہ ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے. وہ بڑی عمر کے تھے, سفید ریش تھے, تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی ان کے چپل سیدھے کرنا شروع کر دیے. جب وہ جا رہے ہیں تو ہم چپل اٹھا کے رکھ دیتے تھے. کچھ دنوں میں مجھے خیال آیا, جب میں گھر آتا تھا تو مجھے پھر شرم آتی تھی کہ یار ہم اپنے باپ کے جوتے کیوں نہیں اٹھاتے. جب ایک پریکٹس ہو گئی نا تو پھر شرم آتی تھی کہ ہمارے ابا اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلیں اور ہم پیچھے پیچھے ایسے ہی چلیں, یہ ہماری غیرت کے خلاف. وہ ابا پھر میں کوشش کرتا تھا ابا کے جوتے اٹھاؤں, ابا اٹھانے نہیں دیتے تھے, لیکن دل میں ایک شرمندگی ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ٹریننگ سے آتی ہیں. تمیز کہاں سے آتی ہے؟ فزکس کیمسٹری سے بولو بھائی, نہیں آتی. تو بہت ضرورت ہے. کلچر تباہ ہو رہا ہے, باپ کا احترام نکل رہا ہے, دادا دادی نانا نانی کا احترام نکل رہا ہے. جو غیر مسلموں میں ڈراموں میں فلموں میں دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہمارے گھر میں آ رہی ہے. دادیوں کو جھڑکا جاتا ہے, دادی ماں کی طرح ہوتی ہے بھائی, وہ تمہاری باپ کی بھی ماں ہے, اس کا تو بہت زیادہ احترام ہے, اس کے لیے بھی قابل احترام ہے. اس کے تو قدموں میں بیٹھا کرو, پاؤں دبایا کرو, کڑوی کسیلی سنا کرو.
نہ دادی کا احترام نہ نانی کا احترام, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. دادی ہر وقت کھانستی رہتی ہے, دادی چیختی رہتی ہے, دادی کو تمیز سے بات, آہستہ بولو. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں اپنی دادی کو ذرا آہستہ بات کرو. میں نے کہا یار تیری باپ کی ماں ہے, یہ اتنا بڑا احترام, اس کو تم کہہ رہے ہو کہ آہستہ بات کرو, اس کو سکھا رہے ہو تم. یہ ہے وہ کلچر جس کی طرف ہمیں مغرب لے کر جا رہا ہے. میڈیا بھی لے کر جا رہا ہے اسی کلچر کی طرف, اور مغرب بھی اسی کلچر کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. تو بھائی ان بزرگوں کی قدر کرو. قرآن حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث سے فقہا نے, تمام فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں, باپ نے آپ کو بلایا, آپ نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دیں. ماں نے بلایا, نماز توڑ کے ماں کی بات کا جواب دیں. دادا نے بلایا, نماز توڑ کے دادا کی بات کا جواب دیں. دادی نے بلایا, نماز توڑ کر دادی کی بات کا جواب دیں. نانی نے بلایا, نماز توڑیں نانی کی بات کا جواب دیں. نانا نے بلایا, نماز توڑیں نانا کی بات کا جواب دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی بلائے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں. کتنا بڑا حق, کتنا بڑا حق بنا دیا. سب کلچر کی واٹ لگ رہی ہے, بس پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ. اور والدین کا بھی قصور ہے, ان کو بھی وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو پیسے کما کے کھلاتا. ان کو نماز پڑھتا ہوا بچہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے. نماز پڑھتا ہوا بچہ ان کو کیا, داڑھی والا بچہ ان کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. شلوار ٹخنے سے اوپر ہو تو ان کو بچہ ملا ملا سا لگ رہا ہوتا ہے, وہ پسند ہی نہیں کرتے. تو جب آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ لبرل بنے اور جناب زمانے کے ساتھ چلے, تو بھائی زمانے میں سب سے آگے تو امریکہ نکل چکا ہے. تو اگر آپ کا بچہ وہاں پہنچے گا تو سب سے پہلا کام یہ کرے گا, 60 سال ہوتے ہی آپ کو گھر سے باہر نکالے گا کہ آپ کی کھانسی سے ایکچولی جراثیم جاتے ہیں اور آپ نے لائف کو انجوائے کیا. اب ڈیڈی آپ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں, بلا وجہ بے وقت کھانس کھانس کے ہماری نیند خراب نہ کریں. تو پھر لبرلزم تو اس کو بولتے ہیں بھائی. یہ جو لبرل لوگ کچھ اپنے ابا اما کی خدمت کرتے ہیں, یہ مذہب کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ خاندانی اثرات ہیں اسلامی کلچر کے. اب یہ اثرات آہستہ آہستہ مزمحل ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. اگلی 2-4 نسلوں میں نہیں ہوگا یہ.